ایک سرکاری افسر بڑے عہدے پر فائز آدمی دن رات پیسے کمانے کے لیے سرگردان رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹے گویا سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں کی پرسکون زندگی کے لیے بے شمار پیسہ کمایا تاکہ ان کا مستقبل سنور سکے۔ بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے باہر ملک تعلیم حاصل کرنے بھیجا۔ والد کے اعلیٰ عہدے کی وجہ سے ہر جگہ بیٹوں کی عزت کی جاتی۔ کوئی ایسی محفل نہ ہوتی جہاں اس سرکاری افسر کے بیٹے موجود ہوں اور ان کی واہ واہی نہ ہوئی ہو۔ مگر خیر، زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ ان سرکاری افسر کی عمر بڑھی تو وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب گھر میں وہ تھے اور ان کے 3 جوان بیٹے۔ بیٹوں نے تو ساری زندگی کوئی ہنر نہ سیکھا کہ باپ تو ویسے بھی کروڑوں کا مالک تھا۔ اس دولت سے تو ان کی اگلی اور پچھلی نسلوں کی زندگی بھی پرسکون گزر ہی جاتی۔ ریٹائرمنٹ کے چند سال بعد اس افسر کی طبیعت خراب ہوئی۔ انہیں کسی بڑی بیماری نے گھیر لیا۔ بیماری اتنی بگڑی کہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ نہ وہ اپنے پیروں سے چل سکتے تھے، نہ خود اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے۔ بیٹوں نے جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو ابتدا میں وہ بہت پریشان اور غمگین ہوئے، مگر آہستہ آہستہ انہیں عادت پڑ گئی اور باپ کی یہ حالت ان کے لیے معمولی سی حیثیت رکھنے لگی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اب تو ابا کی زندگی میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ جائیداد کا بٹوارہ ان کی حیات میں ہی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان تینوں نے والد کی کل کمائی کو آپس میں بانٹ لیا۔ والد کے لیے ایک نوکر کا بندوبست کیا اور تینوں نے دھوم دھام سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ایک بیٹا فرانس گیا، ایک لندن اور ایک پیرس۔ نوکر کو تاکید کر کے گئے تھے کہ والد کو کسی بھی طرح اکیلے نہیں چھوڑنا، ہم 3 دن بعد آ جائیں گے، اور گھر کی چابیاں اپنے پاس رکھ کر والد کے کمرے کی چابی نوکر کے حوالے کر کے وہ زندگی سے لطف اٹھانے باہر ممالک میں روانہ ہوئے۔ انہیں گئے کافی دن گزر چکے تھے، مگر تینوں میں سے کسی ایک نے والد کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون تک نہیں کیا۔ ایک دن نوکر بازار سے پھل خریدنے کے لیے گھر سے نکلا۔ باپ جس کمرے میں موجود تھا اس کو نوکر تالا لگایا اور چابی اس کے پاس تھی۔ راستے میں نوکر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور لوگ اسے اٹھا کر اسپتال لے آئے۔ چند دن وہ کوما میں رہا، مگر زندگی اتنی ہی تھی اور وہ کوما سے واپس نہ لوٹا، بلکہ اس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ دوسری طرف والد کمرے میں ہی قید تھا۔ اولاد تو خبر لیتے ہی نہیں تھے کہ انہیں معلوم پڑتا کہ والد اکیلے ہیں، اور والد کو تو اپنی حالت اٹھنے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ 3 ماہ بعد جب وہ گھر لوٹے اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو والد کی حالت اتنی خراب تھی کہ دیکھنے لائق نہ تھی۔ ساتھیوں، والدین اولاد کی خوشی اور سکون کے لیے اپنا پسینہ تک ضائع کر دیتے ہیں، اور اولاد اس قدر بے وفا نکلتی ہے کہ سوچ سے پر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اولاد کی دینی تعلیم کے لیے فکر مند نہیں رہتے۔ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو پھر معاملات ایسے ہی بدتر ہو جاتے ہیں۔